بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی یوسف کو قیمتی لباس پہنا کر زلیخا کے سامنے لایا گیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور بولی کہ لگتا ہے خدا نے بڑی فرصت سے خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے۔ ساتھ ہی کنیز نے یوسف کے کپڑوں میں چھپی ہوئی وہ سند بھی زلیخا کو دی جو اسے بیچتے وقت بھائیوں نے لکھی تھی، اور کچھ نیگیٹو سی باتیں بھی ان کے کان میں ڈالنے کی کوشش کی کیونکہ وہ جیلس ہوتی تھی۔ پھر اپنے قصر کے پیشکار کو زلیخا نے بلایا اور کہا کہ آج سے یوزارسیف آپ کے حوالے ہے تاکہ اس کی بہتر تربیت اور یہاں رہنے کے آداب سکھائے جائیں، اور آپ ہی یہاں کے لائق فائق پیشکار ہیں۔ سب سے پہلے یوسف کو زلیخا کے آگے جھکنے کا کہا گیا، پھر اسے وہ کمرہ دکھایا گیا جس میں جانے کے لیے 7 دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ کمرہ زلیخا اور پوطیفار کے عزیز ترین لوگوں کے لیے تھا جس میں بہت مضبوط لاک لگے ہوئے تھے، اور ان لاکس کی چابی صرف بانو زلیخا کے پاس تھی۔ اس کمرے کے بعد یوسف کو ٹیرس جیسی جگہ میں لایا گیا جہاں سے مصر کا نظارہ اور دریائے نیل بہت خوبصورت نظر آتے تھے۔ پھر یوسف کو بانو زلیخا کا کمرہ دکھاتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ ایک مغرور اشراف زادی ہیں، اس لیے کبھی بھی ان کی حکم عدولی نہ کرنا۔ پھر پوطیفار کی لائبریری دکھاتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ مصر کی دوسری بڑی اہم شخصیت ہیں، اس لیے تمہیں بڑے لوگوں کا احترام کرنا آنا چاہیے۔ پھر یوسف کو کھانے کا کمرہ دکھایا گیا۔ بچہ کھانے کی بے تحاشا چیزیں دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر یوسف کو غلاموں کا رہائشی حصہ دکھایا گیا جو کہ انتہائی پسماندہ تھا۔ یوسف اتنے شاندار محل کے ساتھ ایسی بیکورڈ سی جگہ دیکھ کر حیران ہو کر بولا کہ یہ لوگ اس طرح کیوں رہتے ہیں؟ پوطیفار ان پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ پیشکار نے بتایا کہ باقی لوگوں کے غلام تو اس سے بھی بدتر حالت میں رہتے ہیں، ہم نے تو ہر خاندان کو ایک کمرہ دیا ہوا ہے اور مناسب کھانا بھی۔ یوسف کو ان پر بہت ترس آیا۔ پھر یوسف کو وہ جگہ دکھائی گئی جہاں کھالوں کو لکھنے لکھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ پیشکار نے یوسف کی دلچسپی دیکھتے ہوئے سوال کیا تو یوسف بولا، ہاں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اسی نے لکھنا بھی سکھایا ہے۔ پیشکار بولا، جو غلام لکھنا جانتا ہے وہ مالکوں کے لیے بڑی نعمت ہوتا ہے۔ پھر یوسف کو شاہی کتان کپڑا بننے والی جگہ دکھائی گئی جہاں خاص طور پر زلیخا کے لیے خوبصورت کپڑے بنے جاتے تھے۔ پھر برتن بنانے والی جگہ دکھائی گئی۔ آخر میں اناج کا گودام اور کچن کا اسٹور دکھایا گیا۔ پھر پیشکار نے بتایا کہ جب تک تمہیں بلایا نہ جائے اور کچھ پوچھا نہ جائے تو بولنا نہیں، کیونکہ زلیخا ایک مغرور خاتون ہے اور کبھی کبھی بہت سخت بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر یوسف کو بتایا گیا کہ یہ وہ باورچی خانہ ہے جہاں 3 طرح کے لوگوں کے لیے ان کی حیثیت کے مطابق کھانا بنتا ہے، غلاموں کا الگ، انتظامیہ والوں کا الگ اور زلیخا پوطیفار کا الگ کھانا۔ یوسف نے حیران ہو کر پوچھا، سب ایک جیسا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اتنا حسین بچہ دیکھ کر تمام ملازمین کام چھوڑ کر جمع ہو گئے، چاروں طرف حیرت زدہ ہو کے دیکھتے رہے۔ پیشکار نے سب کو بتایا کہ یہ بچہ پڑھا لکھا ہے اور آج سے یہ غذا کی تقسیم کے کام میں مدد کرے گا۔ پھر یوسف کو محل کا بت خانہ دکھایا گیا۔ یوسف بولا، آپ کے خدا مکان کے محتاج ہیں؟ پیشکار نے کہا، ظاہر ہے، دھوپ اور بارش میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا خداؤں کو۔ یوسف بیچارہ خاموش ہو کے رہ گیا۔ اچانک ایک شور سا ہوا اور پتہ چلا کہ قصر کے کچھ قیمتی جواہرات چوری ہو گئے ہیں۔ سپاہیوں نے 2 افراد کو پکڑ رکھا تھا جن میں سے ایک بے گناہ تھا، مگر اصل مجرم اور بے گناہ میں فرق کرنا ناممکن ہو رہا تھا اور ممکن تھا کہ دونوں ہی قتل کر دیے جاتے، لہٰذا یوسف نے بہت ہی ذہانت اور سمجھداری سے 2 سیکنڈ کے اندر اندر مجرم سے اعتراف جرم کروا لیا۔
ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔